ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں 5 وقت نماز تو پڑھتا ہوں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نماز مجھ پر ایک بوجھ ہے اور میں اپنے سر سے بوجھ اتار رہا ہوں، بس صرف اللہ کا حکم ماننے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو کیا ایسا طریقہ ہو کہ نماز پڑھنا مجھے بوجھ محسوس نہ ہو؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ماحول کریٹ کرنا اپنے اطراف میں اور اپنے باطن کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے بعد پھر ہمیں عبادت کا خشوع و خضوع، لذت اور مزہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ ماحول کیا ہے؟ سب سے پہلے تو علم دین، کہ نماز ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ آپ اچھی طریقے سے سیکھیں کہ نماز کا کتنا حکم ہے۔ تقریباً 700 مقامات پر قرآن پاک میں نماز کا ارشاد فرمایا گیا، ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ نماز کا حکم دیا گیا۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ نبی کریم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ حضرت بعض روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برود قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ پوری رہی تو آگے آسانی ہے، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور ایسی بہت ساری روایات ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی اہمیت، اس کے بعد فضائل۔ جب ہم فضیلت سنتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا کیا فائدے ہوں گے، جنت میں کتنے درجات، آخرت میں کیا کیا انعام ہوگا، تو اس سے بھی ایک شوق بیدار ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں ایک گلاس پانی پلا دیں، آپ لا کر پلائیں گے، چلو میں چھوڑ دیں، آپ عالم ہونے کی حیثیت سے سمجھیں گے ایک دوست کے یار ایک گلاس پانی پلانا، اور آپ نے لا کے پلا دیا، ٹھیک ہے کوئی اتنا مزہ نہیں، لیکن آپ پانی پلایا اور اس نے 1 لاکھ کی گڈی دے دی، پھر دوبارہ پانی پلایا، پھر 1 لاکھ کی گڈی، تو آپ تو کہیں گے 10 دفعہ پانی منگواؤ میں دیتا ہوں۔ اس وقت جو آپ پانی پلائیں گے اور اس کے بعد انعام لیں گے، اس کی کچھ اور ہی آپ کی کیفیات ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انعام کے اوپر انسان نگاہ رکھتا ہے تو پھر اس کا ذوق و شوق بڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ماحول کریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر میں ہوں، یعنی محلے میں اگر نکلیں، بہت سے ایسے ہوں گے آپ میں سے جو مجھے سن رہے ہیں، مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں، کہ قمیض اتار کر محلے میں نہیں جا سکیں گے، شرم آئے گی، ایسے عزت دار ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ مکہ شریف جاتے ہیں حج میں، عمرے میں، وہاں احرام پہنا ہوتا ہے، تو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے احرام اوپر والی چادر اتار کر رکھ دیتے ہیں اور آرام سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ماحول بن گیا ہوتا ہے۔ جب آدمی اس ماحول میں رچ بس جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں کو چھوڑ کر اسی ماحول کے مطابق اپنی طبیعت کو پاتا ہے۔ تو آپ کو بھی ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جس میں نماز کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہو۔ کام چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، چھوڑ کر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہو تو پھر آپ کو لگے گا یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو بڑی اہمیت کی حامل چیزیں، دیکھو کیسی یہ پرواہ کر رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے بھی ایسا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کی فضیلتیں وغیرہ دیکھیں اور آخرت پہ بھرپور توجہ رکھیں، اس نماز کے انعامات پر غور و تفکر کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، نماز چاہے بوجھ محسوس ہو چاہے غیر بوجھ، ادائیگی کرتے رہیے گا۔ بعض اوقات شیطان آپ سے کہے گا ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ کہ خالی سر سے بوجھ اتار رہا ہے۔ فائدہ نقصان نہ دیکھیں، اللہ کے حکم کو دیکھیں، نماز تو پڑھنی ہوگی۔ ہاں کیفیات کو بدلنا بہت اچھا ہے، لیکن جب تک کیفیات نہ بدلیں نماز پڑھنا ہرگز مت چھوڑیے گا۔ کیا بیوی کو مہر دینا لازم ہے؟ جی یہ واجب ہوتا ہے، نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ دوسرا کہا کہ کیا یہ معاف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بیوی کے معاف کیے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ زوجہ کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، کل بھی معاف کر سکتی ہے، جز بھی معاف کر سکتی ہے، اس کو حق حاصل ہے، باقی اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی ادا کیے بغیر مر جائے یا طلاق دے دے تو مہر کا حکم کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے تو میت کے پاس عورت کو، بیوی کو لا کے بٹھا دیتے ہیں اور وہ کہتی ہے میں نے تمہیں مہر معاف کیا، تو مہر معاف ہو جاتا ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ جہالتیں ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہیں، معذرت کے ساتھ میں جہالت کے لفظ استعمال کرتا ہوں، بعض بھائی اس پہ بھی برا مان جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسا بھی خلاف شرع کام کرتے رہیں، ایک حقدار کو بیچارے اس کے حق سے محروم کریں، اتنے بڑا ظلم کرتے رہیں اور پھر اس پہ کوئی الفاظ بھی نہ کہے جائیں، تو بہرحال اگر کوئی شخص نکاح کے بعد فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دیتا ہے تو ابھی اگر مہر نہیں دیا تھا، یاد رکھیں وہ مہر پختہ ہو جاتا ہے، موقت ہو جاتا ہے، اب تو معاف ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کوئی فوت ہوا شخص، شوہر فوت ہو گیا، تو پہلے اس کے مال سے بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا، پھر بقیہ ورثاء کے اندر وراثت تقسیم ہوگی، یعنی مترکہ تقسیم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے طلاق دے دی تو اسے بیوی کو مہر بہرحال ادا کرنا ہی ہوگا۔
اور یہ جو طریقہ ہے کہ جو میت کے پاس بیوی کو بٹھا کے معاف کروا دے، اس سے مہر معاف نہیں ہوگا، اس میت پہ وبال رہے گا، یاد رکھیں. اور وہ بروز قیامت مہر تو مال تو ہوگا نہیں، وہ اپنی نیکیاں اس مہر کے بدلے میں دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا جو میں اکثر کہتا ہوں، اور میری بات یہ آپ کو تلخ محسوس ہوتی ہے، کہ گھر کے بڑوں نے جو یہ بدعت ایجاد کی ہے نا، یہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کیا ہے. اپنے بچوں کو بھی وہاں پہ آزمائش میں ڈالیں گے میدان محشر میں. خود جو کر کے چلا گیا اور خاندان میں چلتا رہے گا، وہ اپنے لیے گناہ جاریہ کر کے چلا گیا. ہیں گھر کے بڑے صاحب سب تعظیم بھی کر رہے ہیں، دادا جان آ گئے، نانا جان آ گئے، جی جگہ دے دو. یہ عارضی عزت جو ہے نا کل گلے کا پھندا بن جائے گی اگر دادا جان اور نانا جان نے خلاف شرع فیصلے کیے اور اپنے بچوں میں بدعتیں ایجاد کر کے نکل گئے، تو یہ نانا جان دادا جان گئے کام سے. تو اس لیے میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر ہمارے پیرنٹس، ہمارے دادا جان، نانا جان، نانی، دادی نے کچھ کیا، ان کی گرفت کرنا آپ کا اختیار نہیں ہے. نہ میں اس وجہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ جا کے بدتمیزی کریں، لیکن خدا را آپ دین سیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کے بڑوں نے اور خدا نخواستہ کوئی خلاف شرع چیز گھر میں عام کی تھی، آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ ان کے لیے گناہ جاریہ نہ ہو، اور آپ کی وجہ سے اب آپ کی نسلوں کے اندر وہ وائرس سرایت نہ کر جائے. اس لیے اس کو رسم کو بالکل ختم کریں، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے.